نگر آئے ہیں. یہ جو ہمارا گھر فریزرٹن میں ہے اور یہ تیلور آ کر ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے پریشانی آ گئے. بہت سارے جو لوگ روز تازہ رزق تازہ کھانے والے ہیں ان کو بہت پریشانی ہوئی. تو یہ دیکھ کر ہم لوگ سوچے کہ لوگوں کو کم سے کم ہمارے ہاتھ سے جتنا ہوتا ہے اتنا راشن دیں گے. وہ کہ ادھر میں 10 علاقوں میں دے رہا ہوں, 10 محلے میں دے رہا ہوں, کیونکہ میں چیئرمین ہوں. سب لوگوں کا یہ ہے, میرے اوپر احسان ہے. تو میں 10 لوگوں میں دے رہا ہوں. ایک ویک کے لیے بھی صحیح, کم سے کم میں دیتا ہوں, اور کوئی بھی دے گا. اس طرح سے میں سوچ کر میں ایک ویک کے واسطے میں یہ پورا راشن دے رہا ہوں. اور پھر میں یہی صرف ریشن سے کچھ نہیں ہوتا. کرونا وائرس جو ہے بہت خطرناک بیماری ہے. میں ان سب لوگوں سے, میرے بہن بھائی اور بہنوں سے, مسلمان بھائی ہو یا غیر قوم بھائی ہو, جو بھی ہے, ہندو کرسچن جو بھی ہے, میں اس کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں تاکہ جلد سے جلد ہٹ جائے. جتنا دور رہیں گے ہم لوگ اتنا ہمارے سے کرونا وائرس دور ہو جائے گی. ہم لوگ عبادت کے واسطے مسجدوں میں, درگاہوں میں, مندروں میں بھاگ کے جانا نہیں. اللہ دیا ہے, اللہ کم کرتا ہے. ہر ایک بیماری کا اس کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے کم ہونے کا, اس کا ایک علاج ہوتا ہے کم ہونے کا. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم جذبات میں آ کر دو, کل بھی کتنی بڑی یہ ہے, اور پھر ہم لوگ آج پورا دن پورا کانگریس کے ساتھ بیٹھ کر پوری یہ چلے وہ میٹنگ چلی, کیا کرنا, کیوں ہوا, کیا ہوا بول کے. تو میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو اسپیشلی یہ بولتا ہوں کہ جذبات میں نہ آئیں. بھائی پولیس آتی ہے, ڈرو نہ کو, پولیس تمہاری مدد کرنے آتی ہے, ڈاکٹر تمہاری مدد کرنے آ رہے ہیں, تمہارے نرسز تمہارے مدد کرنے آ رہے ہیں. کوارنٹائن بولے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا وائرس ہے. کوارنٹائن کا مطلب لیجا کہ آپ کو تھوڑے دن دور رکھتے ہیں تاکہ وہ بیماری زیادہ نہ پھیلیں, بچوں میں نہ پھیلیں, بڑوں میں نہ پھیلیں بول کے یہ آتی ہے. تو ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, خواہ پریشان ہو کے, کل دیکھو پریشان کچھ بھی نہیں ہوا, کنفیوژن ہو کے مارا ماری ہے. اور آئندہ چل کر اور بھی زیادہ کنفیوژن, اور بھی زیادہ پرابلم. رمضان آ رہا ہے, کیونکہ جب بھی یہ چلتے رہتا, لاک ڈاؤن چلتے رہے گا. رمضان میں ہر مسلمان کی خواہش ہے رمضان میں بھرپور عبادت کریں, لیکن موقع اس کا نہیں ہوتا کہ مسجد. اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے پہلے ایک مسجد ہوتی تھی محلے میں, اب ہر گھر میں مسجد ہو گئی. ابھی جمعہ بھی وہاں پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ پڑھو, اپنے گھروں میں پڑھو, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو مسجد گھر میں اب میرے گھر میں پڑھے, میرے بچے, میرے بھائی کے بچے سب ایک جگہ ہیں, سب اچھا سیکھ لیا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جذبات میں مت آؤ, لڑا لڑی کم کرو. ایسے وقت میں پہلے پریشانیاں بہت ہیں کیونکہ حکومت ہمارے خلاف ہے, پہلے پریشانیاں بہت ہیں. اس پریشانیوں کو کم کرنے کی وجہ یہ کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, انہیں ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کرسچن ہو, جو بھی ہے, ایک مل کر رہو. اور پھر مل کر رہنے, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے مل کر رہو. اور رمضان میں اسپیشلی عبادت زیادہ کرو, گھر میں رہیں, باہر نہ آئیں. یہ میری عاجزانہ گزارش ہے. میرے پورے بھائی بہنوں, بچے بڑے, سب کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ دور رہیں. جو بھی حکومت بولتی ہے, امیر شریعت بھی جو بھی بول رہے ہیں, مسلمان بھی, جو ہمارے خود ایک کامن سینس ہوتا ہے, اس سینس کے حساب سے ہم کام کریں گے. جذبات میں بالکل نہیں آنا ہے. تو مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, کاشی, پورے دنیا کے جتنے بھی عبادت خانے جتنے بھی ہیں سب بند ہیں, کیونکہ یہ کوئی ایک لکر زیادہ ہوتی ہے. دیکھو امریکہ جیسے اتنی بھاری بستی, اتنا ایڈوانس بستی میں جا کر 40,000 50,000 کے لوگ مر گئے, لیکن یہاں ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں. سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنے سے 400 ہیں بس. تو یہ میری بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ನಗರ್, ಹೆಗ್ಡೆ नगर में यहाँ पे जो गरीब जनता रहती है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोगों को हमारी बेंगलुरु नॉर्थ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से राशन किट दी गई है. और यहाँ तकरीबन 1000 लोग के करीब, 1000 लोगों के करीब ये राशन किट बांटी जा गई है. और यहाँ बहुत ही गरीब तबका रहता है, और इस तबके को मदद करने के लिए हम लोगों ने इंतज़ाम किया था. और इस इंतज़ाम के मुताबिक यहाँ जो भी आए थे उन सब लोगों को राशन किट मिली है. और इसी तरह से हम दूसरे एरियाज में भी कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर टैनरी रोड में कुछ जगह होगा, और यहाँ सारा पड़ले में भी होगा. और मेरी यहाँ के लोगों से दरख्वास्त है कि अपने आप को घरों में रखें, बाहर ना निकलें, और एक दूसरे से हाथ मिलाना या दूसरा कुछ काम करना, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए. और सबसे
खराब वायरस यह है और इस वायरस की कोई दवा नहीं है, अभी तक कोई दवा नहीं आई। और दवा इसकी सिर्फ यह है जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, कि अपने आप को दूसरों से बचा के रखना, घरों में भी दूर दूर रहना और बाहर आकर किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, कोई भी चीज अपनी खाई हुई चीज दूसरों को खिलाना या किसी भी किस्म का ऐसा काम नहीं करना जिससे ये वायरस एक दूसरे को फैल सकता हो। और दूसरी बात यह है कि कम से कम आधे घंटे में एक बार गर्म पानी पीते रहें और गर्म चाय दिन में 2-4 बार पीते रहें, यही उसका इलाज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग करोगे, जितना आप अपने अपने घरों में रहोगे, उतना जल्दी ये बीमारी खत्म हो सकती है। सिर्फ बेंगलुरु में या कर्नाटका में नहीं, सारे हिंदुस्तान में भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन 52 मुल्कों में ये बीमारी फैली हुई है। इसका सब मिल करके इसके साथ लड़ रहे हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है यहाँ के हमारे भाई बहनों से और जो हमारे ಹಿಂದೂ भाई हैं ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರು ಕೈ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ರಾಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸವರು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಕೊರೋನಾ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 14 ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. 14 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆದರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.